بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أجمعين. علم مصطلح الحدیث کے دورے کا 12واں درس ہے۔ صحت حدیث کی شروط سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ 2 شرطوں پر قدر تفصیلی کلام گزر چکا، اور تیسری شرط جو کہ راوی کا ضبط ہے اس سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اور آج کا درس گزشتہ 2 دروس کا تسلسل ہے۔ یہ ضبط الراوی سے متعلق ہم کچھ تفصیل پڑھ چکے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی 2-3-4 عنوانات پڑھیں گے ضبط کے حوالے سے انشاءاللہ۔ اس پر کچھ گفتگو کریں گے اور بہت اہم عناوین ہیں اور اہم مباحث ہیں یہ۔ سب سے پہلا عنوان ہے بما یعرف ضبط الراوی، یعنی ہمیں راوی کا ضبط کیسے معلوم ہوگا، ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ راوی ضابط ہے، یہ راوی ضبط کے ساتھ موصوف ہے، کس طرح معلوم ہوگا؟ تو اس کے بنیادی طور پر یعنی مطلق ضبط، خواہ ضبط الکتاب ہو یا ضبط الصدر ہو، اس کے 4 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے الاستفاضہ، یعنی راوی ائمہ کے درمیان ضبط صدر کے ساتھ موصوف ہو یا ضبط الکتاب کے ساتھ موصوف ہو، اور ضبط صدر کے ساتھ یا ضبط کتاب کے ساتھ یا مطلق ضبط کے ساتھ اس کا ائمہ کے درمیان موصوف ہونا مستفید و مشہور ہو۔ اور یہ طریقہ اور یہ صورت راوی کا ضبط معلوم کرنے کے لیے سب سے اعلیٰ اور بہترین طریقہ ہے۔ اس کے بعد اگلا طریقہ ہے تزکیۃ بعض ائمۃ الجرح والتعدیل للراوی بانہ ضابط متقن، ائمہ جرح و تعدیل میں سے کوئی معتبر امام اور ناقد راوی کا تزکیہ کر لے اور اس کی تعدیل کر لے کہ یہ راوی اپنی احادیث کا ضابط اور متقن ہے اور اس کو اچھی طرح یاد ہے اور اس کی اغلاط اور اخطاء اس میں کم ہیں۔ تیسرا طریقہ ہے الاعتبار والصبر۔ انشاءاللہ اعتبار و صبر سے متعلق تفصیل مصطلح کے دروس میں آگے آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور پشتو کے دروس میں ہم جو ہمارا یوٹیوب پر چینل ہے اس پہ یہ دروس ہم تفصیل سے وہاں اعتبار و صبر تقریباً 2-3 دروس میں ہم نے اس پر کلام کیا ہے۔ خیر، اعتبار اور صبر یہ تیسرا طریقہ ہے راوی کا ضبط معلوم کرنے کا۔ یعنی ہم کس طرح معلوم کریں گے کہ یہ راوی ضابط ہے؟ تو تیسرا طریقہ اس کا ہے اعتبار اور صبر۔ مطلب یہ ہے کہ راوی کی روایات کا اعتبار اور صبر کریں گے کس طرح؟ اس طرح کہ راوی کی تمام روایات کو جمع کریں گے کہ یہ راوی کتنی روایات اور کتنی احادیث روایت کرتا ہے، یہ سب ہم جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد ایک ایک حدیث کا دیگر ثقات کی احادیث کے ساتھ مقارنہ کریں گے، موازنہ کریں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنی احادیث میں یہ ثقات کی موافقت کرتا ہے اور کتنی میں مخالفت کرتا ہے، موافقت زیادہ ہے یا مخالفت زیادہ ہے یہ، اور پھر اس کے بعد وہ جس حکم کا مستحق ہوگا وہ حکم اس پر اور اس کی احادیث پر لگا دیا جائے گا۔ تو اگر موافقہ بہت ہی زیادہ ہے تو اسی صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ راوی ضابط اور متقن ہے۔ چوتھا طریقہ ہے الاختبار، اور اس کی کئی صورتیں ہیں، کئی طریقے ہیں راوی کا امتحان لینا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا کسی راوی کے پاس کوئی ناقد حدیث آ جائے، کوئی امام آ جائے ناقد، اور اس سے کچھ حدیثیں سنانے کو کہے۔ یہ امتحان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی ناقد کسی راوی کے پاس چلا جائے اور اس سے کچھ حدیثیں سنانے کو کہے، اور وہ راوی اسے سنا دے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ یہی ناقد آ کر اسی راوی سے وہی احادیث دوبارہ سنانے کی درخواست کرے۔ پس اگر دوسری بار بھی اس راوی نے وہ احادیث اسی طرح سنائی جس طرح اس نے پہلی بار سنائی تھی، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، کوئی تغییر، کوئی تقدیم و تاخیر، کوئی زیادت و نقصان نہیں کیا، جس طرح پہلے سنائی تھی بعینی ہی اسی طرح سنائی ہیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ شخص ضابط اور متقن ہے، ضبط والا ہے۔ اور اگر اس نے دوسری مرتبہ میں جب یہ احادیث سنائی تو پہلی والی احادیث کی طرح نہیں سنائی، پہلی والی احادیث اور اب کی بار جو سنائی ہیں دونوں میں اختلاف آ رہا ہے، تبدیلی کی ہے اس نے، مثلا متون میں یا سند میں تقدیم و تاخیر کی ہے، متن میں یا سند میں، یا زیادت و نقصان کے ساتھ بیان کی ہیں، تو اسی صورت میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ راوی
اپنی احادیث اس کو اچھی طرح یاد نہیں ہے، یہ ضابط اور متقن نہیں ہے، پھر اس کی غلطیوں کی مقدار اور کیفیت کے اعتبار سے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ چنانچہ دیکھا جائے گا کہ یہ راوی یعنی اس کی غلطیوں کی تعداد کتنی ہے، ٹھیک ہے، ایک تو اس کو دیکھا جائے گا، اور پھر کیفیت کو بھی دیکھا جائے گا غلطی۔ کبھی غلطی ایک ہوتی ہے مگر وہ کئی غلطیوں پر بھاری ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس راوی کی تمام احادیث مردود اور مطروح ہو جاتی ہیں۔ تو خیر، اور کبھی غلطیوں کی تعداد یعنی زیادہ ہوتی ہے، یعنی فی نفسی زیادہ ہوتی ہے، لیکن یہ کہ وہ اس قدر سنگین غلطیاں نہیں ہوتی، تو اس کے حساب سے پھر راوی پر حکم لگایا جائے گا۔ چنانچہ دیکھا جائے گا کہ یہ راوی مکثر ہے یا مقل، یعنی اس کے احادیث زیادہ ہیں یا کم۔ اگر یہ راوی مکثر ہو اور یہ غلطیاں جو اس نے کی ہیں عدد اور نوع کے اعتبار سے تھوڑی ہوں، ٹھیک ہے، یعنی تعداد میں بھی کم ہیں اور سنگین بھی نہیں ہیں یہ غلطیاں، تو اس کی مجموعی اور اجمالی ضبط پر یہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی، اور ان غلطیوں کو برداشت کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ مجموعی طور پر یہ راوی جو ہے نا یہ ضابط ہے اور متقن ہے۔ اور اگر راوی مقل ہو اور اس کے باوجود مثلا 10 احادیث ہیں اور 4-5 میں اس نے غلطیاں کر لیں، تو ظاہر بات ہے اس کا ضبط میں موجب طعن ہوگا۔ یہ امتحان کے حوالے سے مجھے ایک قصہ یاد آیا۔ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسماعیل ابن علیہ نے مجھ سے کہا ایک دن کیف حدیثی، تو میں نے ان سے کہا کہ انت مستقیم الحدیث، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وکیف علمتم ذلک، تو میں نے کہا عارضنا بها احادیث الناس فرأیناها مستقیمہ، ہم نے آپ کی احادیث اور دیگر ثقات کی احادیث کا مقارنہ کیا، معارضہ کیا، تو ہم نے دیکھیں کہ آپ کی احادیث ان کے موافق ہیں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ اختبار کے حوالے سے ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ تو بہرحال تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ناقد راوی کے پاس آئے اور اس سے 2-3 مرتبہ احادیث سنیں، اگر یعنی مختلف مرحلوں میں مختلف مواقع پر آئے اور 2-3 بار آئے یا 2 بار آئے، اور ہر بار کی احادیث میں کوئی فرق نہیں ہے، پہلی مرتبہ جس طرح اس نے سنائی تھی تو اس راوی کو ہم ضابط اور متقن کہیں گے۔ اور اگر دوسری یا تیسری مرتبہ جو اس نے سنائی ہے احادیث وہ پہلی والی سے کچھ مختلف ہیں، اختلاف ہے، اس میں غلطیاں ہیں، ٹھیک ہے، تقدیم و تاخیر کی ہے، زیادہ نقصان کیا ہے یا تبدیلی وغیرہ کی ہے، سند میں یہ سب کچھ کیا ہو یا متن میں، تو اسی صورت میں جو ہے نا پھر اس راوی کو ضابط اور متقن نہیں کہا جائے گا۔ لیکن بہرحال غلطیوں کی مقدار اور کیفیت کو بھی دیکھا جائے گا، اور راوی کے مکثر اور مقل ہونے کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر راوی مکثر ہو اور یہ غلطیاں عدد و نوع کے اعتبار سے تھوڑی ہوں، تو اس سے اس کی مجموعی اور اجمالی ضبط پر کوئی زیادہ اثر انداز نہیں ہوں گی یہ غلطیاں، اور ہم کہیں گے کہ یہ راوی مجموعی طور پر جو ہے ضابط اور متقن ہے، اور ان کو برداشت کر لیا جائے گا ان غلطیوں کو۔ لیکن راوی اگر مقل ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود اس کی غلطیاں مثلا 10 حدیثیں ہیں یا 20 حدیثیں ہیں اور غلطیاں اس کے حساب سے کچھ زیادہ ہی بن رہی ہیں، مثلا 10 میں سے 5-6 میں غلطیاں کی یا 20 میں سے 10-12 میں غلطیاں کی، تو ایسے راوی کو ضعیف کہا جائے گا، اور ضعیف کے پھر درجات ہیں، اس کے حساب سے اس کو پھر ضعیف کہا جائے گا۔ تو بہرحال کثرت خطا اور قلت خطا کا یہ مسئلہ نسبی ہے، یہ راوی کی حدیث کی کثرت اور قلت کی طرف راجع ہے، اس کے حساب سے پھر کہا جائے گا کہ یہ غلطیاں زیادہ ہیں۔ اب مثلا 10 غلطیاں 1000 حدیث میں نہ ہونے کے برابر ہیں، یہ قلیل، لیکن یہی 10 غلطیاں 20 حدیث میں بہت زیادہ ہیں۔ تو کثرت خطا اور قلت خطا یہ میں نے عرض کیا یہ نسبی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ اختبار کی امتحان کی ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت امتحان کی یہ ہے کہ ناقد کسی راوی کی احادیث میں ایسی احادیث داخل کر دے جو اس راوی کی احادیث میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے سامنے وہ احادیث اس کی اپنی احادیث کے ساتھ ملا کر پڑھ دے، یہ تاثر دیتے ہوئے کہ یہ سب اس کی احادیث ہیں۔ تو اگر اس راوی نے یہ مدسوس احادیث پہچان لی تو سمجھ لیا جائے گا کہ یہ شخص ضابط ہے، اور اگر اس نے مدسوس احادیث کی تقریر کرتے ہوئے نے قبول کر لیا کہ ہاں یہ بھی سب میری احادیث ہیں، تو سمجھ جائے گا کہ یہ شخص
ضابط نہیں ہے. جس طرح امام ابن معین رحمہ اللہ نے ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ کے ساتھ کیا تھا. وہ تھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھے، اور ایک اور ان دونوں کے خادم اور شاگرد تھے. یہ حضرات گئے تھے ابو نعیم فضل بن دکین رحمہ اللہ کے پاس ان کا امتحان لینے کے لیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا بھی بندہ ضابط ہے، نہیں جاؤ، ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، بس میں نے پوچھنا ہے ان سے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ مشہور قصہ تاریخ بغداد وغیرہ میں مذکور ہے کہ انہوں نے ان سے پہلے 10 احادیث بیان کی اور ان میں ایک حدیث ملا لی ساتھ میں، 11ویں حدیث وہ ابو نعیم فضل بن دکین کی نہیں تھی. تو انہوں نے وہ 10 احادیث سن کر کہا یہ میری ہیں، اور یہ 11ویں یہ میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی، یہ بہرحال میری حدیث نہیں ہے. مزید 10 سنائی اور ایک اور ساتھ میں ملا لی اپنی طرف سے کہ دیکھتے ہیں یہ مطلب اس کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا. تو انہوں نے ان 10 کی تقریر کی اور ایک کے بارے میں کہا کہ یہ میری نہیں ہے. جب تیسری مرتبہ تیسرا عشرہ اور ساتھ میں ایک اور حدیث ملائی اپنی طرف سے، اور 10 حدیث ان کی ابو نعیم فضل بن دکین کی تھی، تو انہوں نے کہا یہ 10 میری ہیں اور یہ ایک میری نہیں. اور پھر کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو اس طرح نہیں کر سکتے، یہ اجل ہیں کہ اس طرح کی حرکت کریں. اور دوسرے جو ان کے خادم تھے، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، احمد بن منصور کیا نام تھا، ان کو کہا کہ یہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے، یعنی یہ اس مستویٰ پہ نہیں ہے. اور کہا یہ سب تمہاری شرارت ہے. اس کو لات دے کر جو ہے نا وہ اونچی جگہ سے نیچے گرا دیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ رفسہ مجھے جو ہے نا اس سفر سے، یمن کا جو سفر ہے اس سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ راوی کا ان کا ضبط مجھے معلوم ہو گیا تھا. اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ اہل بغداد نے جو کیا تھا مشہور قصہ ہے کہ 10 احادیث 10 بندوں کو دی تھی، اور ہر ایک کی سندیں ایک دوسرے سے یعنی بدل دی تھی. یعنی جس 10 کو یہ 10 احادیث دی گئی تھیں، اس 10 کی سندیں دوسرے 10 کے پاس تھیں، اور دوسرے 10 کے پاس جو احادیث تھیں اس کی سندیں مثلاً 10 سندیں وہ اس کے پاس تھیں. اسی طرح باقی 10 افراد کے ساتھ 8 افراد کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جانچ لیا تھا اور فوراً انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ میرا امتحان لے رہے ہیں. تو انہوں نے ان سب احادیث کا انکار کیا کہ یہ میری نہیں ہے. اب جو وہاں پر سادہ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کیسا حافظ ہے، اتنا مشہور ہے اور ویسی فضول شہرت ہے ان کی. اچھا پھر لیکن جو نقاد تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ بندہ واقعی حافظ ہے. خیر جب ان 10 کے 10 نے اپنی احادیث سنا دیں، یعنی جو ان کو دی گئی تھیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر وہی 10 پہلے بندے کو کھڑا کیا، کہا کہ تمہاری جو 10 احادیث تم نے سنائی تھیں وہ یہ ہیں، بعینی جس طرح اس نے غلط سنائی تھی اسی طرح غلط سنائی. یعنی متن اور اس کے ساتھ جو غلط سند تھی وہی غلط سنائی جو اس بندے نے سنائی تھی، اس طالب علم نے سنائی تھی. اور پھر کہا یہ تم نے سنائی ہے، اور پھر جو ہے ہر حدیث کی یعنی ہر متن کی صحیح سند اس کے ساتھ لگا دی کہ اس کی سند یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اس کی سند یہ ہے. سبحان اللہ. تو جو اہل علم تھے اور انہوں نے کہا کہ حیرت اس بات پر نہیں ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر متن کی طرف اس کی صحیح سند لوٹا دی. کمال اس میں ہے کہ جو غلط سنائی گئی تھی غلط سند کے ساتھ اسی ترتیب کے ساتھ وہ تمام احادیث 100 کی 100 انہوں نے واپس سنا دی. تو اس سے ان کے حافظے کا اور اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ اختبار ہے، اس کی 2-3 صورتیں میں نے بیان کر دیں. اگلا عنوان ہے ما یلزم من الامور ضبط الصدر. یعنی ایک راوی ضبط صدر کے ساتھ موصوف ہے، تو ضبط صدر کے ساتھ موصوف ہونے کے لیے کون کون سی چیزیں لازمی ہیں؟ سب سے پہلی بات الیقظہ وعدم النوم اور شرود الذہن. جس وقت مجلس میں بیٹھا ہے، مجلس تحدیث میں شیخ احادیث سنا رہا ہے اور یہ زبانی یاد کرنا چاہتا ہے، لکھ نہیں رہا مثلاً، تو اس کو چاہیے کہ وہاں بالکل بیدار ہو کر بیٹھے، اونگ نیند وغیرہ سے اپنے آپ کو بالکل بچائے رکھے اور ادھر ادھر کی سوچوں میں نہ لگا رہے. تو یہ ہے پہلی بنیادی شرط. ظاہر بات ہے جب وہ اس طرح غفلت کے ساتھ بیٹھے گا اور اس پر نیند طاری ہوگی یا اونگ، اور یا یہ کہ ادھر ادھر کی سوچوں میں لگا رہے گا، تو ظاہر اس کو پھر کہاں سے یاد ہوگا، یہ حدیث کہاں سے یاد ہوں گی اس کو. دوسرے کہ الاصغاء و حسن الاستماع للروایہ. ٹھیک ہے بیدار بھی ہے اور کہیں ادھر ادھر سوچ بھی نہیں رہے، لیکن توجہ شیخ کی طرف ہونی چاہیے اور خوب غور سے سننا چاہیے. جو طالب علم حدیث پڑھ رہا ہے اس کی طرف ہونی چاہیے.
الاصغاء وحسن استماع للروایہ، جو احادیث پڑھی جا رہی ہیں، شیخ جو احادیث بیان کر رہا ہے ان کو غور سے سنیں اور اچھی طرح سنیں، آس پاس اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو ان کو خاموش کریں۔ البعد عن الغفلہ، اس کے بعد جب یہ شیخ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تو اس کو چاہیے کہ پھر غافل نہ رہے، ایسا نہ ہے کہ بس چلو سن لیا اور سبق یاد ہوگا اور خلاص احادیث یاد ہوگا، نہیں، ان کو بار بار جو ہے نا ذہن میں ان کا استحضار کرے، بار بار لائے، زبان سے اس کو ادا کرے، زبان سے وہ پڑھے وہ احادیث، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ البعد عن الغفلہ، غفلت سے دور رہے، غفلت سے دور رہنے کی ایک صورت یہ ہے کہ بالمیران علی الاستحضار، جو احادیث اس نے سنی ہیں ان کا استحضار کرے ذہن میں اور ان کو دہرائے ذہن میں اور دل میں اور زبان سے۔ وذالک، اچھا میران علی الاستحضار کس طرح ہوگا؟ بالاکثار من مخالطۃ القوم ومعرفۃ طرائقهم وسجایاهم فی الروایہ، ایک تو یہ ہے کہ خود اپنے ایک ساتھ وہ نیچے آ رہا ہے، اپنے ساتھ تکرار وغیرہ کرے اور دہرائے۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو محدثین ہیں، جو راویان حدیث ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ وہ احادیث کا مراجعہ کرے، ان سے کہے کہ بھئی تم سناؤ، خود ہی سنائے ان کو، اور پھر کہے کہ زہری سے کتنی احادیث مروی ہیں اس باب میں اور کون کون سے شاگردوں کے پاس ہیں یہ احادیث وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں۔ ومعرفت طرائقہم وسجایاہم فی الروایہ، اور محدثین کا جو طریقہ ہے حدیث سے متعلق، حدیث کو یاد کرنے، حدیث کا اہتمام کرنے، ٹھیک ہے، اور دیگر جو اصول ہیں تحدیث وغیرہ کے، جو آداب ہیں، ان کو سیکھنے کی اور ان کا التزام کرنے کی کوشش کرے اور ان کو اپنائے۔ اور یہ سب چیزیں جو ہے امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم اصول الروایہ، فی اصول علم الروایہ، اور اسی طرح الجامع علی اخلاق الراوی وآداب السامع میں انہوں نے بیان کیا، رام ہرمزی کی جو کتاب ہے، کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، ان کتابوں میں یہ امور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح اگلا ہے التفرغ العلمی للروایہ۔ التفرغ العلمی للروایہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ واقعی راوی بننا چاہتا ہے، حدیث کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، مثلا ٹھیک ہے جو ضروری کام وغیرہ، کام کاج جو گھر کے ہوتے ہیں یا معاش وغیرہ کے لیے، ان کے ساتھ بھی وابستہ رہے، لیکن یہ کہ حدیث کو مستقل وقت دے، حدیث ہی کو اپنا تخصص بنائے رکھے۔ اب اگر یہ شخص مثلا، اب کچھ حضرات ایسے ہیں جو انتہائی نیک، انتہائی صالح، عدول یعنی انتہائی دیندار ہیں، لیکن وہ زہد میں اور اصلاح میں، لوگوں کی اصلاح وغیرہ میں اور دعوت و تبلیغ وغیرہ میں وہ چونکہ مشغول رہے ہیں اور زیادہ وقت ان کا لوگوں کی اصلاح میں اور دعوت و تبلیغ میں لگا رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ حدیث کی یاد کرنے کی طرف اور محدثین کے ساتھ بیٹھنے وغیرہ کا ان کو وقت نہیں مل سکا، تو پھر وہ حدیث میں ان سے بہت زیادہ غلطیاں ہونے لگیں۔ چنانچہ احمد سی القطان رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، ما رأیت اکذب من الصالحین فی الحدیث، یعنی حدیث میں ان سے زیادہ جھوٹا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہاں اکذب بمانے خطا کے، کذب قریش، لغت قریش میں خطا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ لوگ بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں، بہت زیادہ غلطیاں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ تفرغ تام نہیں ہے روایت کے لیے۔ یہ حضرات جو ہے نا، انہوں نے ٹھیک ہے حدیث سنی تو ہوتی ہیں، لیکن پھر ان کے ساتھ پھر محدثین کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے ان کا مذاکرہ وغیرہ نہیں کیا ہے کہ یہ ان کو یاد رہیں۔ اسی طرح کچھ حضرات فقہ کے ساتھ مشغول ہو گئے، کچھ قضاء کے ساتھ مشغول ہو گئے، کچھ دیگر مشاغل کے ساتھ میں لگ گئے، تو اس صورت میں وہ روایت کو، حدیث کو وقت نہ دے سکے، محدثین کے ساتھ بیٹھ کر ان کا مراجعہ مذاکرہ نہ کر سکے، تو اس وجہ سے پھر ان کا ضبط وہ نہیں رہا، اور پھر جب وہ حدیث سناتے تھے تو ان سے غلطیاں ہوتی تھیں۔ چنانچہ دیکھیں شریک ابن عبداللہ النخعی رحمہ اللہ انتہائی ثقہ راوی تھے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جب قضاء کے ساتھ مشغول ہو گئے تو ظاہر قضاء کا معاملہ تو آسان نہیں ہے، مسئلہ آ جاتا ہے اور کبھی وہ مسئلہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت کوئی اس طرح گوگل وغیرہ یہ چیزیں تو تھی نہیں کہ چلو آدھے گھنٹے میں وہ دیکھ لیا اور فیصلہ سنا دیا۔ اس وقت تو ظاہر بات ہے مخطوط ان کے پاس ہوتے تھے، اور کچھ کتابیں اگر نہیں ہوتی تھیں وہ منگوانی پڑتی تھیں، ٹھیک ہے،
تو ظاہر بات ہے قضا بہت زیادہ مشکل کام تھا، تو دونوں پھر ساتھ نہیں چل سکتے تھے، اس لیے قضا میں بہت زیادہ مشغول ہونے کی وجہ سے حدیث کو وقت نہیں دے سکے تھے، تو حدیث پھر ان کو بھول چکی تھی کافی، تو اس لیے وہ غلطیاں کرتے تھے جب حدیث سناتے تھے۔ التکرار والمذاکرہ للمرویات، یعنی خود اپنے ساتھ بھی حدیث دہرائے، تکرار کرے، اور اہل علم کے ساتھ بیٹھ کر بھی، محدثین کے ساتھ بیٹھ کر بھی ان کا مذاکرہ اور تکرار کرے۔ ضبط کتاب کے لیے، یعنی ایک راوی کب ضبط کتاب کے ساتھ موصوف ہوگا، اس کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں؟ وہ ضروری ایک تو یہ ہے کہ جب یہ حدیث لکھ رہا ہے، مثلا جب یہ کسی شیخ کے پاس گیا اور اس شیخ کی مجلس میں اس شیخ سے یہ حدیث سننا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ظاہر بات ہے یہ حدیث اپنے ساتھ ایک یعنی دفتر وغیرہ میں، کسی کاپی وغیرہ میں، کراسے میں یہ لکھے گا۔ تو جب یہ احادیث لکھے گا تو اس وقت یہ احادیث جب یہ لکھتا ہے تو جلدی جلدی نہ لکھے، اس طرح بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پھر بعد میں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھے خط کے ساتھ لکھے اور آہستگی کے ساتھ لکھے، تاکہ بعد میں خود بھی سمجھ سکے، دوسرا اگر کوئی پڑھے تو وہ بھی سمجھ سکے۔ تو تعنی الراوی، یعنی مطلب جلد بازی نہ کرے، حوصلے کے ساتھ، سکون کے ساتھ جو ہے کا مظاہرہ کرے جب وہ حدیث لکھتا ہے، اور اچھی طرح لکھے اس کو۔ اچھا، دوسری بات، تعنی الراوی حین یکتب الحدیث وحسن الکتابۃ لہ، اس کا عطف اس پر اگر کر لیں تو تعنی الراوی، تدقیق الراوی نسختہ، جب اس نے لکھ لیا، پہلے میں بھی یہ بیان کر چکا ہوں، جب لکھ لیا تو پھر اس کا مقارنہ کرے۔ مقارنہ کس طرح ہوگا؟ مثلا ایک تو یہ صورت ہے کہ پھر یہ شیخ کی مجلس میں ظاہر باتیں جائے گا، ان سے حدیث سنے گا، ویسے تو وہ حدیث کی روایت نہیں کر سکتا ہے، تو یہ شیخ کی مجلس میں جائے گا تو شیخ خود پڑھ رہا ہو یا کوئی اور شاگرد پڑھ رہا ہو اور شیخ سن رہے ہوں اور اس کی تصحیح کر رہے ہوں، تو یہ بھی اس وقت جو ہے نا اپنے نسخے کی تصحیح کرے اس کے مطابق۔ شیخ پڑھ رہے ہوں تو دیکھیں، اپنی کتاب پر نظر رکھیں، اور اس وقت جو غلطیاں وغیرہ ہوں تو وہ ساتھ ساتھ درست کرتے رہیں۔ یا یہ کہ جو معتمد نسخہ ہے شیخ کا، اپنا نسخہ اگر وہ دینا چاہیں تو ان سے تصحیح کر لے، اور یا یہ کہ کسی اور کوئی ایسا طالب علم ہے جو شیخ کے پاس کافی عرصے تک رہا ہو اور اس کا نسخہ مشہور ہو کہ یہ صحیح نسخہ ہے، تو اس کے نسخے سے اپنے نسخے کی تصحیح وغیرہ کر لے۔ ٹھیک ہے، تو یہ لازمی ہے۔ اس میں کیا ہوگا، اس کا مقصد کیا ہوگا؟ ضمانۃ من الغلط والسقط والتصحیف ودخول کلام فی کلام، اس میں یہ کہ غلطیوں سے، تصحیفات سے، ٹھیک ہے، حروف ایک دوسرے سے بدل گئے یا کچھ حروف گر گئے وغیرہ، ظاہر ہے لکھتے وقت انسان سے ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں، یا یہ ہے کہ ایک کلام دوسرے کلام میں، ایک حدیث دوسرے حدیث میں داخل ہوگی، ایک سند جو ہے نا وہ تھی ایک حدیث کی وہ دوسری، تو یہ سب غلطیاں کس طرح درست ہوں گی؟ یعنی اس نے لکھتے وقت ہو سکتے اس سے غلطیاں ہوئی ہوں، تو جب یہ شیخ سے سنے گا، یہ شیخ کی نسخے سے اس کا مقارنہ کرے گا یا کسی اور معتمد راوی کے نسخے سے اس کا مقارنہ کرے گا اپنے نسخے کا، تو پھر یہ غلطیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تدقیق ضروری ہے اپنے نسخے کی۔ دوسری کہ صیانۃ الراوی کتاب ہو، یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اپنی کتاب کی پھر اس کے بعد حفاظت کرے، یہ مرحلہ بعد میں جب یہ وہاں سے آ گیا، ہر ایک کو نہ دے، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کوئی اس کو جو ہے ضائع کر دے، یا یہ کہ اس میں تبدیلیاں وغیرہ کر لے۔ گزشتہ درس میں نے ایک واقعہ سنایا تھا۔ اور جو وراق اگر یہ کسی سے لکھوانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے بندے کا انتخاب کرے جو مأمون ہو اور جو اس میں گڑبڑ نہ کرے، کمی زیادتی یا یہ کہ تبدیلی نہ کرے، تقدیم تاخیر نہ کرے، تو ایسے بندے کا انتخاب کرے۔ اسی طرح ایسی جگہ پر رکھے جہاں رطوبت نہ آتی ہو، رطوبت پیدا نہ ہوتی ہو، جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے پھر صفحے گیلے ہو جائیں گے، اور وہ صفحے تو بہت نازک صفحے ہوتے تھے، وہ اس میں معیار کے نہیں ہوتے تھے جو آج کل کے ہیں، تو اس وجہ سے پھر جو ہے نا وہ تحریر مطلب یا تو مٹ جاتی ہے، یا یہ ہے کہ یعنی سیاہی پھیل جاتی، تو اس کی وجہ سے پھر پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر، اس لیے اور ایسی جگہ سے بھی اس کو دور رکھے جہاں حرارت وغیرہ ہو، ظاہر بات ہے حرارت کی وجہ سے بھی اس روشنائی کو نقصان پہنچ سکتا ہے یا اس صفحے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں۔ تعاہد الراوی کتاب بالمراجعۃ والتدقیق، بار بار اپنی کتاب دیکھے، یہ کیا نام ہے اس کا، خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں اور اسی طرح الجامع الاخلاق الراوی وآداب السامع وغیرہ میں اس مسئلے پر کافی وہ کیا ہے، تفصیل سے کلام کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ راوی کو چاہیے کہ اپنی کتاب کی بار بار مراجعات کرے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی ضمہ مطلب غلط جگہ لگ گیا تو اس کی تصحیح کر لے، تو اس طرح کر سکتا ہے۔ وہ کوئی لفظ اس کو یاد آئے کہ یہ لفظ تو میں نے مٹانا تھا اور مٹا نہیں سکا، تو اس وقت اس کو مٹا دے، ہٹا لے اس کو وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح مراجعہ اور تدقیق کرنا یہ جائز ہے۔ انہوں نے وہاں پر اس کے کچھ وہ نظائر پیش کیے ہیں اور نقول پیش کیے ہیں۔
اچھا، راویوں کے مراتب میں جو تباین ہوتا ہے تو اس تباین کا سبب کیا ہے؟ راویوں کے راویوں کے مراتب میں دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا کہ ثقہ کے اپنے پھر مراتب ہیں. ایک راوی عام ثقہ ہوتا ہے، ایک کے بارے میں توثیق مقرر اور تاکید کے ساتھ کی گئی ہوتی ہے، ثقۃ ثبت، ثقۃ حجۃ، ثقۃ ثقۃ، ٹھیک ہے نا. اور بعض کے بارے میں تو علی طول کئی مرتبہ کہا گیا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں اثبت الناس، اوثق الناس، وغیرہ وغیرہ اس طرح، ٹھیک ہے نا، فلان مصحف وغیرہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. اسی طرح پھر جو ہے کچھ راوی پھر اس سے نیچے درجے کے ہوتے ہیں، صدوق، محل الصدق یا لا بأس به، ٹھیک ہے. پھر صدوق یخطئ، لین الحدیث وغیرہ، پھر اس کے بعد ضعیف، پھر اس کے بعد نیچے مراتب چلتے جائیں، ٹھیک ہے. مثلا متروک الحدیث، منکر الحدیث، پھر کذاب وغیرہ وغیرہ اس طرح. تو یہ سب ان مراتب میں یہ تباین کس وجہ سے ہے؟ تو یاد رکھیں یہ تباین ضبط کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا. جتنا راوی کے ضبط میں جس قدر جو ہے یعنی خلل ہوگا، اسی اعتبار سے اس کا درجہ جو ہے نا وہ کم ہوتا رہے گا، اور جتنا اس کا ضبط مضبوط ہوگا اتنا ہی اس کا درجہ اوپر جاتا رہے گا. تو یہ جو مختلف مراتب میں نے بیان کیے ہیں تو یہ سب مراتب کس وجہ سے ہیں؟ یہ سب مراتب ضبط کی وجہ سے ہیں، عدالت کی وجہ سے نہیں. عدالت کی وجہ سے تو ظاہر بات ہے عدالت کا ایک ہی مرتبہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ شدت الضعف. ایسا راوی تو جو ہے ظاہر بات ہے اس سے حدیث لی ہی نہیں جاتی، ٹھیک ہے. تو اس کو جو ہے نا یعنی وہ کذاب وضاع کے زمرے میں آ جاتا ہے، فاسق فاجر ہو یا ایک جھوٹ وغیرہ بولتا ہو وغیرہ اس طرح. تو اس کا تو کوئی مرتبہ نہیں ہے، اس کا تو ایک ہی مرتبہ ہے بس کہ یہ مردود الروایہ ہے رأساً، اس کی حدیث بالکل نہیں لی جائے گی. لیکن جو باقی جو مراتب ہیں تو یہ ضبط کی وجہ سے ہیں عموماً. تو اسی وجہ سے جو ہے پھر احادیث کے بھی مراتب ہوتا ہے، مرتبہ تصحیح، مرتبہ تحسین، ٹھیک ہے. اور اسی طرح مرتبہ ضعف خفیف، مرتبہ ضعف شدید. تو یہ چاروں مراتب کس بنا پر ہیں؟ یہ چاروں مراتب راویوں کے مراتب کی بنا پر ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ان مراتب میں دخل عدالت کو نہیں بلکہ ضبط کو ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ راویوں کے ان مراتب میں اس تفاوت کا اغلبی سبب خلل فی الضبط ہوتا ہے. راویوں کے ان مراتب میں جو بھی میں نے تباین بیان کیا تو اس کا اغلبی سبب کیا ہے؟ خلل فی الضبط، نہ کہ خلل فی العدالہ. عدالت میں خلل ہے، میں نے پہلے عرض کیا کہ اس سے راوی شدید ضعف ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مراتب نہیں ہے، ٹھیک ہے. بشرطے کہ خلل فی العدالہ ایسے فسق کی وجہ سے نہ ہو جو معول ہو، جس کو بدعت کہتے ہیں. بدعت ایسا فسق کا جو معول ہے، اور فسق معول جو ہے نا وہ جو ہے موجب طعن فی العدالہ نہیں ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ اس کی بحث آگے آئے گی. بہرحال یہ کچھ مباحث تھیں ضبط سے متعلق، الحمدللہ یہ ہو گئی. اور اگلے درس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر تیسری شرط جو کہ شذوذ ہے، اور اس کے بعد پانچویں شرط جو کہ علت ہے اس پر بحث کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس زیادہ تفصیلی بات نہیں کریں گے، 2 دروس میں تھوڑی تفصیل ہوگی اور حسن کے درس میں کچھ تفصیل ہوگی. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ بہت جلد ہی ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ مکمل کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.